یہ درس قرآن ہے، تدرس قرآن ہے، دروس قرآن ہے اور فہم قرآن ہے، اور قرآن کو آسان الفاظ میں سمجھنے سمجھانے کے لیے شروع کیا گیا ہے، تاکہ وہ پیغام جو کہ رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ نے عطا فرمایا کہ اے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا یہ پیغام جو ہے وہ کل کی کل کائنات تک پہنچا دیں۔ اسی لیے اس کی ریکارڈنگ کا بھی اہتمام کیا گیا کہ میڈیا آج ایک ایسا سورس ہے کہ جس کو آپ عمل میں لا کر تو ود ان سیکنڈز آپ بات کو کہاں سے کہاں پر پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ درس قرآن میں موجود ہیں ان سے بھی میری استدعا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور اس میں بھرپور اپنا شوق و ذوق قائم کریں۔ اور جو لوگ سماعت سے منسلک ہیں، کچھ دوست احباب ملیشیا سے ہیں، کچھ دوست احباب میرے یورپ میں بارسلونا سے ہیں، اور وہ الحمدللہ باقاعدہ اس درس قرآن کو سن رہے ہیں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر بھی اس کو تبلیغ کی حیثیت سے آگے پہنچائیں۔ پچھلے دروس قرآن کے اندر ہمارا موضوع جو رہا وہ یہ رہا کہ قرآن پاک فرقان حمید اللہ جل مجدہ کی تجلی خاصہ ہے، اللہ کی صفات کا حصہ ہے، مظہر ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے قرآن پاک فرقان حمید کی آیات کریمہ مختلف مقامات سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وہ بھی آن ریکارڈ ہیں یوٹیوب پر، آپ اگر دیکھنا چاہیں شروع سے تو فرسٹ کلاس کو آپ جوائن کر لیں، فرسٹ جو ہے پہلا جو سبق ہے آپ ادھر سے اس کو شروع کریں۔ آج الحمدللہ ہمارا 7واں 8واں درس ہے۔ اس میں جو آیات کریمہ میں نے مختص کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، وہ سورۃ التکویر 30واں سپارہ اور اس کی سورۃ طیبہ سورۃ التکویر 81 نمبر سورہ کی آیت کریمہ 19، 20 اور 21، 22 اور 23 تک جو ہے ہم پڑھیں گے، تاکہ قرآن کی عظمت کا ہمیں بیان پتہ چل سکے کہ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے کیا بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو میرے ساتھ دل میں آپ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر ان آیات کریمہ اور اس واقعہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے وہ ذہن نشین رکھیں کہ وہاں پر جب اب اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا، اور یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہتا تھا عموم و خصوص ایام کے اندر، اور وہاں پر ان کی جو ایک آتش شوق بھڑکی کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، آپ بات سمجھ رہے ہیں، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، کلام بھی کرتا ہوں، تکلم بھی ہوتے ہیں،
تو کیا ہی خوب ہو کہ اللہ جل مجدہ اپنا دیدار بھی مجھے عطا فرمائے۔ اور وہاں پر آپ نے اظہار محبت ادا کیا اور فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی صریح دلیل ہمیں قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے کیا فرمایا کہ لن ترانی، کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان آیات کریمہ کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو پیچھے سے جو ہے پھر سے واقعہ دہرا کر بتایا تاکہ آپ کو بات کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ کہہ دیں انشاءاللہ۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب آپ اس پہاڑ پر نظر رکھیے، ہم اپنی تجلی کا اوتار اس پر کرتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اور اگر یہ برداشت کر گیا، یہ اپنی سمت پکڑے رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ آپ بات یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کو اور آسان مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس کو کوئی نجاست لاحق ہے، تو آپ نے اس نے کسی صاحب دین سے پوچھا کہ میری نماز کی صحت اچھی کیا ہوگی، تو اس کو کسی صاحب علم نے کہا کہ آپ پہلے غسل فرما لیں، پہلے آپ وضو کر لیں، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہو جائیں گے، ایلیجبل ہو جائیں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا موسیٰ، تو پھر تم بھی مجھے دیکھنے کے کہیے نا کیا ہو جاؤ گے۔ میرے خیال میں بات نہیں میں سمجھا پایا، پھر دوبارہ سے پیچھے سے دہراتا ہوں۔ یہ درس قرآن ہے، آسان درس قرآن، اس میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے، آپ اس میں جو ہے بات کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھا دیں۔ ایک اور واعظ ہے جو کہ جمعے کا واعظ ہے، دوسرے واعظ ہیں، ان کو ہم عموماً سنتے رہتے ہیں۔ یہ تعلم قرآن ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کس چیز کا عمل ہے؟ سیکھنے سکھانے کا۔ اور سوال کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدھا علم ہے۔ کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ اور اصحاب رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقدسہ یہ رہی ہے کہ وہ سوال کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سوال کیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرات بھی صحابہ کی سنت کو اپنائیں اور سوال کیا کریں۔ اب پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کی تجلیات میں سے ہے قرآن پاک، اللہ کی تخلیقات میں سے نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں میں نے وہ قرآن پاک کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا، جس میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو اے موسیٰ تم پھر ہمیں دیکھنے کے کہیے نا کیا ہو جاؤ گے؟ قابل ہو جاؤ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 3 منزلہ عمارت بنانی ہے تو 2 بنائیں گے تو اس کے اوپر تیسری بنے گی نا، کہ اگر یہ 2 منزلیں بن گئی آپ کی، یہ 2 منزلیں کہیے نا بن گئی آپ کی، تو تیسری منزل آپ کی بن جائے گی۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اِنَّهُ قول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اب اس سے پچھلے درس میں، چھٹے درس میں جو میں نے آپ سے پچھلی جمعرات کو کہا کہ قرآن کو یہ شرف عظیمہ حاصل ہے کہ قرآن پاک فرقان حمید بیک وقت، ایک ہی وقت میں قول جبرائیل بھی ہے علیہ السلام، یہ میرے ساتھ دہرا لیں، کیا ہے؟ قول جبرائیل بھی ہے اور قول اللہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ قول اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے،
جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام بھی ہے اور قول محمد بھی ہے، پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ جب اللہ جل مجدہ نے اپنا پیغام جو ہے وہ اپنے حبیب انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کا جو طریقہ استعمال کیا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اسباب کے ساتھ منسلک ہے، جو طریقہ استعمال کیا اس میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف بخشا کہ آپ پیغام جو ہے وہ میرا، کہیے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک لے کر کے جائیے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ انسانی جو زندگی ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہوتی ہے تو ایک فرشتہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں اور وہ انسان کی 4 چیزیں جو ہے وہ لکھ دیتا، متفق علیہ حدیث۔ اب یہاں فرشتے کی اللہ کو ضرورت ہرگز نہ تھی، اللہ چاہتا تو اپنے کن فیکون، اپنے امر حقیقی کے ساتھ زندگی کی ابتدا فرما دیتا، اور جب موت آتی ہے تو فرشتہ جو ہے وہ جان نکال لیتا ہے۔ یہاں پر بھی فرشتے کی حاجت کی ضرورت جو ہے وہ اللہ نے طریقے کے ساتھ رکھی، اور دنیا کو بھی اللہ جل مجدہ جو ہے وہ آنے واحد میں بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ کی شان اقدسہ کیا ہے؟ کن، کہیے میرے ساتھ ذرا کھل کے بیٹھا کریں، کھل کے بیٹھا کریں اور سیکھا کریں۔ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ ایک بہت مشکل چیز سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو تمہارے لیے آسان ترین کر کے عطا کر دیا۔ اب کوئی ہے ادراک والا، کوئی شوق والا، کوئی ذوق والا کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو جبرائیل امین کی اطاعت ہے کہ قرآن ایک ہی وقت میں قول رسول بھی ہے، قول جبرائیل امین بھی ہے اور قول اللہ بھی ہے۔ یہاں پر ان آیات کریمہ میں سورۃ التکویر کی 19 اور 20 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے اس بات کو بیان فرما کر قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد میدان محشر، اور کیونکہ قرآن جو ہے اس کو فنا نہیں، ہمیشہ ہمیش تک جو ہے اس کا اس بات فرما دیا کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ تو قول ہے ایک رسول کریم کا۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول کا معنی کیا ہوا؟ کہ ہمارے بھیجے ہوئے ایک بہت ہی مکرم محترم کا یہ قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو کہ عرش والے کے ہاں بہت زیادہ جو قوت رکھتا ہے، اس نے اس کو عطا فرمائے، مطاع ثم امین، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ جل مجدہ نے ان کی اطاعت کے اندر رکھ دی۔ وما صاحبکم بمجنون۔ اب یہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدسہ کو بیان فرمایا کہ خبردار تم ہوشیار ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہم نے تمہارا صاحب بننے کا شرف حاصل فرمایا، وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہرگز مجنون نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ مجنون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو شخص دین پر عمل کرے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس کو تو دنیا داری نہیں آتی، اس کو میں محفل میں بات کرنے کی تمیز نہیں، اس کو تو محفل کے ڈھنگ سے کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ جس نے آخرت کو ملحوظ خاطر رکھا اس کے ساتھ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وما صاحبکم بمجنون۔ اور پھر سورۃ الحاقہ کے اندر کیا فرمایا گیا کہ اللہ جل مجدہ نے رسول کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک فرقان حمید جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ کہیے میرے ساتھ، اللہ جل مجدہ کا کلام ہے اور پیغام ہے۔ اور وما ہوا بقولی شاعر کے الفاظ آتے ہیں سورۃ الحاقہ کے اندر کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے کیا روش اختیار کی کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمان الہی سنایا تو اب یہ وہ کلام تھا کہ جو عرب نے اس سے پہلے اپنی فصاحت اور بلاغت، کیونکہ اہل عرب جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے دور کے عروج کے اندر تھے اس وقت جب کہ نزول قرآن پاک ہوا، تو اب انہوں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہ سنا تھا اور ایسی شان والا کلام انہوں نے کبھی اپنے کانوں سے نہ سنا تھا۔ تو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ان کے آگے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی بدرو آ جاتی ہے، یہ بدرو کا کوئی سایہ ہے جو آ کر ان کو کوئی باتیں کہتی ہیں، تو پھر وہ یہی باتیں جو ہے ہمارے تک آگے پہنچا دیتے ہیں۔ یا دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ کوئی شاعر جو ہے وہ ان کو یہ کلام سکھاتا ہے، یا کہ خود نعوذ باللہ من ذالک آپ شعر جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ اب شاعری کو سمجھیں کہ شاعر کیوں کہا گیا کہ شاعری جو ہے اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بھی شاعروں کی یہ خصلت بیان کی گئی ہے کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ الفاظ آتے ہیں آیت کے کہ تم شاعروں کو دیکھو گے کہ وہ تو ہر وادی کے ہی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرنی تو اس میں چاند، سورج اور زمین اور کائنات اور باغات اور سارا کا سارا کچھ اس میں جو ہے وہ شامل کر دیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ دکھ کو بیان کرنا تو کل کائنات کا دکھ اس میں ڈال دیں، خوشی اور مسرت کو بیان کرنا تو وہ یعنی کہ شاعری جو ہے وہ بیونڈ لمٹ ہے، وہ حدود اور قیود سے آگے ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ تو کلام اللہ ہے۔ بقول شاعر سے آپ دیکھیے کہ جو پہلے درس قرآن کے اندر میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ جل مجدہ کی صفاتی تجلی ہے۔ کیا ہے؟ تجلی ہے، اور یہ قول اللہ ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ جو ہے اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ وما ہوا بقول شاعر، دہرایا کریں میرے ساتھ، ان آیات کو یاد کرنا ہی ہمارا مقصد۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم وما صاحبکم بمجنون لو انزلنا ھذا القرآن۔ اب میرے خیال میں آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو یہ کلام اللہ کی اتنی زیادہ وقت ہے اور اتنا زیادہ رعب اور دبدبہ ہے کہ اگر یہ محمد عربی پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہٹ کر اگر کسی پہاڑ پر بھی اس کو نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ جل جاتا اور بھسم ہو جاتا اور فنا ہو جاتا۔ آج کے درس میں اتنا ہی، اس سے اگلے درس کے اندر جو ہے وہ ہم وحی الی اللہ یعنی اللہ جل مجدہ کا وحی کرنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 طریقے علماء نے خاص بیان فرمائے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3، اور جس کو کلام پاک فرقان حمید غالباً قرآن پاک کی سورۃ الشورى
کہ آیت نمبر 50 یا 51 نمبر آیت کے اندر جو ہے اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اگلے درس کے اندر جو ہے وہ کون سی صورت، اور جو آن لائن سن رہے ہیں میرے بھائی ملیشیا سے اور جو دوست احباب بارسلونا سے، یورپ سے جو سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سے ہی اگلے درس کی تھوڑی سی آپ تیاری کیا کریں، بے شک کہ آپ متن ہی پڑھ لیا کریں، یعنی کہ سری آیت جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو پھر جب دوبارہ سے میں اس کو بیان کروں گا یا کوئی بھی بیان کرے گا تو آپ کے سننے میں آسانی ہوگی۔ جیسے ہمارا کریکولم جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو سلیبس ہوتا ہے کسی کالج یونیورسٹی کا، تو ٹیچرز کہتے ہیں کہ پہلے سے اس کو آپ پوئم کو یا سٹوری کو یا ایسے کو پڑھ لیں، تو جب پھر استاد کلاس میں آ کر بتائے گا کہ یہ فلاں جو سٹوری یہاں سے شروع ہوئی تو آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہوگا۔ یہ جو سمم بکمن عمیون والی ہم نے روش اختیار کی کہ گونگے ہو کر بیٹھ کے اور بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر کے بیٹھ کے، تو وہ جو ہے وہ روش ہماری تعلم قرآن کے اندر جو ہے وہ زیادہ اسلوب والی، زیادہ بینیفیشل، زیادہ فائدے والی نہ ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور قرآن پاک فرقان حمید سے جو ربط ٹوٹ گیا اللہ تعالی ہمیں اس کو جوڑنے کی اور اپنی زندگیوں کی فکر کرنے کی، جو آنے والی زندگی ہے موت کے بعد، اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔